نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ پارے میں منافقین کے بارے میں ذکر تھا اور ان کی نشانیوں اور حالات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ منافقین اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ محبت اور تعلق والا جو آپ لوگ رویہ رکھنا چاہتے ہیں وہ مناسب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ تم سب کفر میں داخل ہو جاؤ۔ جب ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کفر میں داخل ہو جاؤ تو پھر کس قسم کے خیر ان سے آپ طلب کرتے ہیں؟ لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا کسی طریقے سے بھی جائز نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منافقین کی مذمت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے عیب کو، کسی کی برائیوں کو، کسی کی خرابیوں کو ظاہر کر دیا جائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند تو نہیں ہے، لیکن کہیں ایسی چیز بھی آ جاتی ہے، ایسی برائی بھی آ جاتی ہے کہ جس کے ظاہر کرنے کی وجہ سے بہت سارے شرور سے بچا جا سکتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچا جا سکتا ہے، تو اس صورتحال میں برائی کا ظاہر کرنا مناسب بھی ہے اور بعض مرتبہ بہت زیادہ ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں منافقین کی خرابیاں بھی بیان فرمائی، ان کی برائی بھی بیان فرمائی، ان کی مذمت بھی فرمائی کہ لہٰذا یہ برے ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان سے تمہیں کبھی بھلائی نہیں مل سکتی، لہٰذا ان کے ساتھ دشمنوں والا معاملہ رکھو۔ اور اسی طرح ہمارے معاملات میں بھی اگر ایک آدمی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ فراڈ کرتا ہے، لوگوں سے مال ان سے غصب کر لیتا ہے، ان کا مال چھین لیتا ہے، تو اس وقت لازم ہے کہ اگر کوئی دوست اس کے ساتھ کاروبار یا معاملات کر رہا ہے تو ہم انسانیت کے ناطے اس کو بتا دیں کہ بھئی آپ اس سے کاروبار تو کرو لیکن یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اگر تم ان کے ساتھ یہ بزنس کرو گے، یہ کاروبار کرو گے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان دے دے۔ تو اس طرح کی جو برائی کی جا رہی ہے حقیقت میں یہ اس کی برائی نہیں ہو رہی بلکہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے مقصد جو ہے کسی دوسرے مسلمان کا یا انسان کا مفاد ہے، اس کو تکلیف سے، برائی سے، پریشانی سے بچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرما دیا، اور اس کے بعد انہی آیات میں ہی منافقین کی مذمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے کچھ عیوب بیان فرمائے ہیں دوبارہ، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کے لیے بھی خیر اور کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ نہ ان کے لیے کچھ بن سکے خیر والے، نہ اپنے لیے کچھ خیر کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ آپ سے کتاب کے بارے میں سوال کرتے آپ کے پاس آسمان سے کتاب آئی ہے؟
تو آپ سے سوال کرتے ہیں یہ اتنے حاجی اور شریف نہیں ہیں، اور نہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ سے بات کر کے کہ واقعی ہم اگر قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے ہم اس پر یقین رکھیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، اس لیے نہیں پوچھ رہے، کیونکہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تمہارے لیے توریت لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے جب توریت کی بات کر دی کہ بھئی تمہیں توریت لا کر دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام لینے گئے تو انہوں نے اور زیادہ بات کی، اور زیادہ خطرناک قسم کی بات کی، تو کہنے لگے فقالو، کہنے لگے ارنا اللہ جہرتن، کہ صرف کتاب تو لے آئے تم ٹھیک ہے لیکن ہم اس پر مطمئن نہیں ہو گئے۔ ارے بھائی کس چیز پر مطمئن ہو گئے؟ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ خود نظر آئے، اللہ کا دیدار ہو، اللہ ہمیں نظر آ جائے پھر ہم بات مان لیں گے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات کی جو موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ نے ایک تجلی، جب زیادہ بات کی، ایک تجلی ڈالی، وہ بھی پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، پھر بھی خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب ان کی امت جب ان کو توریت مل گئی ہے، کتاب مل گئی، اللہ کا نبی، ان کا نبی، اس کی بے شمار نشانیاں ان کو دیکھ لی، ہاتھ ید بیضا کر کے دکھایا، عصا کو سانپ بنا کر دکھایا، ان بنی اسرائیلوں نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ ظلم میں فرعون کے عذاب میں پھنسے ہوئے تھے، اس عذاب سے موسیٰ علیہ السلام نے نکالا، یہ ان کو دریا میں، سمندر میں رستہ ملا، وہ وہاں پر غرق ہو گئے، میدان تی کے اندر آ گئے، پانی نہیں تھا، چشمہ پتھر پر عصا مارا، وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، من و سلوہ مل رہا ہے، آسمان پر ٹھنڈے بادل مل رہے ہیں، اس کے باوجود جب وہ کہنے لگے جی ہاں ہم چلتے ہیں اللہ کے، ابھی آپ یقین جب کریں گے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں کرا دو۔ جب انہوں نے یہ بات کی، حد درمی کی جب حد کر دی، اللہ کو بھی جلال آیا، اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ایک ایسی چیخ آئی اور ان کے وہیں دل دھڑام سے پھٹ گئے اور بیڑا غرق ہو، ختم ہو۔ پھر آگے کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیا، زندہ بھی کیا، بعد میں آ کر باتیں ہوئیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے ظلم کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ کی کتاب لینے گئے ہیں، پیچھے سے انہوں نے سامری کے باتوں میں آ کر اور وہاں پر ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی بانسری کی طرح سسٹم کر دیا، جس طرح بانسری میں شروع میں بھی اب سوراخ، آخر میں بھی سوراخ، پھونک مارو تو آواز آتی ہے، تو اس کے منہ میں بھی سوراخ، پیچھے سے بھی ہوا گزرتی تو بھاں بھاں کی آواز آتی۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اصل رب تو تمہارا یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اتنے حاجی بن کے تو آپ کے سامنے آئے ہوئے، اتنے حاجی شریف نہیں ہیں یہ لوگ، انہوں نے یہ بھی گڑبڑ کی۔ تو فرمایا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس ظہور نشانیاں آ گئیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ، انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، اللہ تو بڑے شفیق ہیں، تو ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہم نے گواہی دی۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور پھر ہم نے ان کو بلند کیا طور پر اور اپنا وعدہ ان کو عطا فرمایا۔ اب یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گڑبڑے کی ہیں، آج یہ آپ کے سامنے آ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح ہیں، اور یہ لوگ صرف انہی باتوں میں نہیں آئے بلکہ فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، اللہ کے نبی سے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اس کو توڑ دیا، وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی دی گئی آیات کا انہوں نے انکار کیا، اس کا کفر کیا، وقتلہم الانبیاء، اور اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا۔ پھر نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، ایک نبیوں کو قتل کیا، پھر کہنے نہیں جی ہم نے تو نہیں کیا، قتل بھی کیا، قتل کا انکار بھی کر دیا، اور ان انبیاء بیچاروں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، بغیر حق، ناحق ان کو قتل کر دیا۔
اب اللہ نے فرمایا وہ ان کے بعد فرمایا وہ قلوبنا غلف، ہمارے دل بندے ہوئے ہیں، بلکہ نہیں بات یہ ہے تب اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کی ان گناہوں، ان نحوستوں، ان حد حرامیوں کی وجہ سے، ان ظلموں کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اب یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، مگر کچھ لوگ، چند لوگ تو ایمان لے آئیں گے، باقی زیادہ نہیں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں نے مریم علیہ السلام پر بھی لگایا، مریم علیہ السلام کے اوپر کہ بھئی یہ جو ہے کوئی بد چلن ہے، شادی اس کی ہوئی نہیں، اس کے اوپر ان کے اوپر بھی تہمت لگائی۔ اور تہمت کے بعد آگے کا واقعہ یہ بیان، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فرمایا، آگے فرمایا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پر تو انہوں نے پورا کوشش کر لی تھی کہ وہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ نے نہ ان کو قتل ہونے دیا، نہ ان کو جو ہے پھانسی پر چڑھنے دیا، بلکہ آسمان پر اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے اپنا سارا انتظام کر دیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بے شمار گڑبڑیں کی ہیں، بے شمار نافرمانیاں کی ہیں، لہٰذا ان کی نافرمانیاں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ آپ لوگ ان کے ساتھ کوئی محبت والا، مروت والا معاملہ نہ رکھیں۔ جو آ جاتا ہے تو اس کو تو آپ بلا لیں، خیر کی بات ہے، اسلام قبول کرتے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بھی بڑے بڑے علماء میں سے بھی، یہودیوں میں سے کافی مسلمان ہوئے، لیکن اکثریت وہ تھی جو مسلمان نہیں ہوئے اور ہمیشہ ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ جنگ احد میں ان کی سازشیں تھیں، جنگ خندق کے اندر ان کی سازشیں، خندق میں تو بے شمار سازشیں ہو گئی۔ سامنے 10,000 کا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے، مسلمانوں کا مدینہ کا چھوٹا سا شہر 3,000 کے قریب فوجی بھی مسلمان سارے کے سارے، ان کے اوپر یہ حالت ہے کہ 10,000 فوج آئی ہوئی ہے، لڑنے کی ہمت نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر پیٹ پر 3 باندھے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں پیچھے جو مدینے کے پیچھے جو لوگ رہ رہے تھے ان کی صورتحال یہ تھی، یہ سارے یہودی تھے، انہوں نے پروگرام یہ بنایا ہوا کہ کوشش کر کے مسلمانوں پر حملہ کر کے ادھر سے ان کے بچوں کو بھی ختم کر دینا، نعوذ باللہ۔ اتنے بڑے دشمن تھے، لہٰذا یہ چیز انہوں نے کی اور مسلمانوں کے ساتھ دشمن کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی اور وہ 10,000 لشکر کو بھی شکست دی، ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور ان کے ساتھ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھی سزائیں دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کا قرب اور جوار جو ہے ان کے فتنوں سے صاف کر کے عطا فرما دیا۔ تو اب یہ بات تھی ان کی۔ آگے عیسائیوں کے بارے میں بات فرمائی۔ عیسائی حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حواری تھے، ان حواریوں میں سے بھی کچھ تو رہے، باقی 1-2 بعد میں ان کے بعد آ کر پولس، سینٹ پال جسے کہا جاتا ہے، اس نے آ کر پوری عیسائیت کا تہس نہس کر دیا، پوری عیسائیت۔ یہ کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات ہوگی، لیکن حضور کے دور کی عیسائیت کی صورتحال یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تثلیث خدا تو ہے، لیکن خدا اصل میں 3 لوگوں کا یا 3 ذاتوں کا مجموعہ ہے اصل خدا۔ تثلیث کے وہ قائل تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ 3 اصل ہیں، بھائی 3 کون کون سے ہیں؟ کا ایک تو اللہ کی ذات خود ہے، دوسرا روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 3 پاورز ہیں، یہ تینوں جب ملتی ہیں تو پھر اصل میں نعوذ باللہ من ذالک خدا بنتا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ 3 سے مراد روح القدس ہے تیسرے، یا پھر بی بی مریم ہے، ان تینوں کا مجموعہ مل کر پھر یہ خدا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خبردار، ایسا کوئی معاملہ نہیں، اللہ کی ذات اکیلی ہے اور اس کے ساتھ 3 کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے۔
اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا جی پھر تم توحید کس طرح کہتے ہو، جب تم یہ بات کر رہے ہو کہ خدا ایک ہے، اس پر بھی بات یقین رکھتے ہو اللہ ایک ہے، اور پھر کہتے ہو کہ تینوں کا مجموعہ ہے، تو یہ کیسے کہ جی تین ایک وہی بات ہے جو آج ہمارے کچھ دوسرے عقائد کے دوسرے معاملات میں ہمارے مسلمان بات کر رہے تو تین ایک، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل پاور تو وہی ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ پاورز جبرائیل کے پاس ہیں، کچھ پاور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، اصل جب یہ تینوں ملتے ہیں تو پھر ایک ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور تفصیل سے اس کے بارے میں فرمایا خبردار ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات یہ ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، ایک ہے، ایک وہ اللہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بیٹا ہونے سے بھی پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ نہیں کہ کسی کو کچھ بیٹے کو کچھ پاور دے دی ہیں یا پھر جبرائیل علیہ السلام کو کچھ پاور دے دی ہیں، اللہ نے کسی کو کوئی پاور نہیں دی۔ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بھی کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ اور تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، ان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا صورت حال ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، ارے عیسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، جھکنے والا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے میں اپنی عزت محسوس کر رہا ہے۔ ولل ملائکۃ المقربون، اور جتنے بھی مقرب فرشتے، تم تو ایک جبرائیل کی بات کرتے ہو، سارے کے سارے مقرب جتنے فرشتے ہیں وہ تو اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے میں وہ بالکل بھی کسی قسم کی عاجزی، کسی قسم کی یہ کہنے کہ ہتک محسوس نہیں کرتے، اپنی ذلت محسوس نہیں کرتے، اور تم ہو کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا بنا رہے۔ اور اللہ نے پھر اپنی ربوبیت کا بھی بات عجیب آگے بیان فرما دی کہ وَمَن يَسْتَنْقِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو آر محسوس کرے، اپنے آپ کو کچھ کمزور محسوس کرے، یا اپنے آپ کو دور کر دے، یا اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، کس چیز میں؟ عَنْ عِبَادَتِهِ، میری عبادت کرنے میں۔ کسی کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اپنی کمزوری محسوس کر رہا ہے، یا اپنی ذات کو کچھ نیچا سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، وَيَسْتَكْبِرُ، اور وہ بڑائی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا، تو ہم ان کو اسی کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان قریب ان ساروں کو میں اپنے پاس ہی بلا لوں گا، میرے پاس سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں گے۔ لہٰذا پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیک صالح اعمال کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، لہٰذا پھر ہم ان کو اپنی طرف سے اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور اجر میں اور زیادہ کچھ بڑھوتری بھی عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو بڑائی کرے گا، تکبر کرے گا، ہمارے سامنے جھکنے میں آر محسوس کرے گا، فرمایا کہ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ جب اللہ کی ذات اپنی قدرت بیان کرنے پر آتی ہے، پہلے اپنے نبی کو الگ کر دیا کہ وہ جھکنے میں تکبر نہیں، جھکنے میں برائی محسوس نہیں کرتا، اپنی عزت محسوس کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی عزت محسوس کرتا ہے لہٰذا وہ تو الگ ہو گیا۔ اس کے بعد جس کو بھی تم ایسا کرو گے کائنات کے اندر، جو میرے سامنے جھکنے میں آر محسوس کرے گا، جو بڑائی کر رہے اپنی بڑائی کرے گا، فرمایا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر ہم کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی والی وارث نہ اپنے کوئی تلاش کر سکیں گے، نہ کوئی مددگار تلاش کر سکیں گے۔ اور اللہ سے تو معاملہ وہ پہلے ہی ختم کر چکے، اللہ کے ساتھ بڑائی کر کے،
تکبر اللہ کے مقابلے میں کر کے، عبادت کا انکار کر کے، لہٰذا ان کے لیے سوائے آفت اور بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ سارے احکامات سورہ نساء میں آخر میں تنبیہ بھی بیان فرما دی، حکم بھی بیان فرما دیے، اور اس کے بعد آخر میں حقوق کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے، سورہ نساء تھی، حقوق کے بارے میں فرمایا۔ تو یہاں پر ایک کلالہ کے بارے میں ذکر کیا، اس کے احکامات بیان کیے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا۔ تو یہاں پر بھی وہی بیان فرمایا، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، ساری تفصیل سے ذکر کی ہے۔ اس میں فرمایا فَلِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے حق وہ ہے جو عورتوں کا دو عورتوں جتنا حق ہے اتنا مردوں کو ملے گا۔ پھر دوبارہ عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، کلالہ کے حکم کو بیان فرمایا۔ اب ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو، حق کے اور سیدھے رستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ سورہ نساء مکمل ہوئی۔ چھٹے پارے میں اگلی جو سورت ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کے نام جو ہے ویسے ہی دسترخوان کے نام سے آتا ہے، اور اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کے احکامات بیان فرمائے۔ کون کون سی چیزیں مومنین کے لیے حلال ہیں، کون سی چیزیں مومنین کے لیے حرام ہیں، اور اس کے بعد یہ بیان 3 واقعات وغیرہ بھی بیان فرمائے، وضو کے احکامات بیان کیے ہیں، اور اس میں وہ آخری آیت جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت ہے کہ جس میں دین کے مکمل ہونے کا بیان فرمایا ہے، وہ بھی ذکر کی گئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آگے دعوت اور تبلیغ کو لازم اور ضروری سمجھنا بتایا گیا ہے کہ تم ہدایت اور خیر پر اس وقت تک رہو گے جب تک تم حق کی باتوں کو دوسروں تک پھیلاتے رہو گے۔ جب تک تم نیک کام کرتے رہو گے تو پھر تو کام ہوگا، دوسروں کو دعوت دیتے رہو گے۔ اگر دوسروں کو دعوت دینا، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا تمہارے اندر سے ختم ہو گیا تو تم پھر ہدایت سے ہٹ جاؤ۔ یہ باتیں تفصیل سے یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی ملے اور کہنے لگے کہ یہ آیت تم پر نازل ہوئی، اگر یہ ہم پر نازل ہوتی دین کے مکمل ہونے کی تو ہم اس دن عید کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یوم عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ میں جمعے کا دن تھا، شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی تھی۔ آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ایک عید، ہمارے ہاں تو 2 عیدیں تھیں، عید الاضحیٰ بھی تھی، جمعے کا دن بھی عید تھا، تو تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم تو 2 عیدیں مناتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے یہ احکامات بیان فرمائے، اور اس کے بعد دوسرے جو تفصیل سے جو ان میں احکامات بیان کیے، تقریباً 15 کے قریب احکامات ہیں جو یہاں تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، پہلا حکم یہ دیا ایمان والو اپنے معاملات، اپنے وعدے، اپنے عہد، اپنے عقد، اپنے کاروباری جو بھی بات آپ کمٹمنٹ کر دیں، کوئی آپ وعدہ کر دیں تو اس کو پورا کریں۔ لہٰذا جس طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے زبان سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اس وعدے کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا یہ عقد تو دنیا کے معاملات میں، دنیا میں جو معاملات ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں ان کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ معاملے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدے کیے، جو عہد کیے ہیں تم نے، جو عقد کیا ہے اس کو پورا کریں۔ لہٰذا ہمارے جتنے بھی اللہ سے وعدے کیے گئے اطاعت فرمانبرداری وہ سب ہم نے کرنے ہیں۔ اور آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، پھر آگے بتایا گیا کہ تمہارے لیے کون کون سے جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو آپ کے عموماً جو ذکر یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو پہلے اسلام سے پہلے بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، اسلام نے کہا نہیں اتنی زیادہ چیزیں حرام نہیں، فلاں کے نام پر جانور چھوڑا ہوا وہ حرام ہے، فلاں کے جانور وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، بے شمار چیزیں انہوں نے کی۔ اسلام نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ کھانے کی چیزوں میں جو حرام ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ مردار کو اگر مر گیا وہ نہیں کھانا، دوسرا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جو خون ہے وہ نہیں کھانا،
تیسرا ہے خنزیر نہیں کھانا، چوتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر ذبح کر دیا گیا ہے اس کو نہیں کھانا ہے، بنیادی چیز، اور پلیت اور گندی چیزوں کو نہیں کھانا۔ باقی جو طیب اور طاہر مال جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپ کھائیں، وہ کھا بھی سکتے ہیں، اللہ نے حلال بھی کر دیے ہیں، ان کو آپ کھائیں اور سکون سے حاصل اپنے رحمتیں اور برکتیں بھی اللہ تعالیٰ کی حاصل کریں۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا حکم بھی بیان فرمایا ہے اسی صورت میں، اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا بھی حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احدکم منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ اب یہ پورا احکام وضو کا بھی بتا دیا اور اس کے بعد حج کا بھی، تیمم کا بھی۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو، کوہنی الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کو بھی مسح کر لو، وارجلکم، فغسلوا ارجلکم، اور اپنے پیروں کو بھی دھو لو، الی الکعبین، اپنے ٹخنوں تک ان کو دھونا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو فَطَّهَرُوا، پھر آپ وہ گندگی کو پہلے صاف کر دیں، پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو یا پھر کوئی انسانی حاجات کو پورا کر کے انسان آ رہا ہے، تو فرمائے گا آگے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تمہارے پاس پانی نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بتائی جن سے وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور واپس آئے تو مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا تو میرا ہار گم ہو گیا، ہار ڈھونڈ رہے تھے، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضور آرام کر رہے ہیں تو نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے، روشنی زیادہ آ رہی ہے، حضرت ابو بکر بھی آئے، وہ بھی حضرت عائشہ کو ناراضگی سے دیکھنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ اب اٹھا بھی نہ سکے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا کہ جس میں نماز پڑھی جا سکے۔ اچھا جی پانی ڈھونڈو، پانی ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں پانی بھی نہیں۔ پھر سارا غصہ حضرت عائشہ پر ہی، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو پھر سارے رشک کرنے لگے کہ دیکھیں اللہ کی شان ہے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک دوسرے صحابی وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تیرے گھر کے خاندان میں، تیرے پورے میں برکت ایسی ہے کہ ان کی غلطیوں میں بھی اللہ تعالیٰ رحمتی برکتیں ڈال رہے ہوتے، تمہاری وجہ سے کتنی امتوں کو خیر مل رہی ہیں۔ دیر ہو گئی، دیر ہونے کی وجہ سے نماز میں سارے پریشان ہیں، پانی ادھر ادھر ڈھونڈا، پانی نہیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم دے دیا، اور تیمم کا حکم نازل ہوا، ساروں نے، ریت تو سارا ہی تھا وہاں پر، فوراً تیمم کیا اور تیمم کر کے حضور کے ساتھ سب نے نمازیں پڑھی، اور امت کو اتنی بڑی نعمت یہ مل گئی۔ تو یہ اسلام جو ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آخر میں فرمایا تھا کہ جس کا کوئی حق ہے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے وہ مجھ سے لے لے، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے حق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، وہاں سے لے کر دوں گا۔ تو ان کی قربانیاں تھیں، ان کا مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس پوری امت کو چن کر ہوا اجتباکم، ہے نا کہ ہمیں چنا گیا ہے، جس طرح چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیا گیا ہے، صرف ہم ہی نہیں، 1400 سال کے بعد میں اور آپ آئیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بھی چن کے حضور کی امت میں ڈالا گیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ جو صحابہ تھے، جو حضور کے یار تھے، ان کو کتنا چنا ہوگا اللہ نے؟ ایک ایک کو چن کے ڈالا، ان کے اندر شروع سے ہی پرورش، شروع سے ہی تربیتیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اپنے والد کے ساتھ ابو ان کو لے کر گئے خانہ کعبہ میں چلیں،
چلتے ہیں وہاں پر عبادت کے لیے لے گئے، بت کو سجدہ کرنے کے لیے پیچھے سے پتھر لیا ہوا تھا اور جا کر سیدھا پتھر مارا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جس طریقے سے اللہ نے انبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مقام دیا، اسی طرح حضور کو بھی کوئی ہلکے پھلکے آدمی نہیں دیے۔ کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، اور ایسا بنایا اللہ کو بھی ان پر غیرت آتی ہے۔ حضور کو کہا گیا کہ یہ کیسے لوگ تمہارے ساتھ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، کمزور ہلکے لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ صفحہ نہیں، بل انتم الصفحاء، تم بے وقوف ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو جو انہوں نے بے وقوف کہا، اللہ نے قرآن میں ان کو بے وقوف کہہ دیا کہ وہ نہیں، تم بے وقوف ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بھی پیارے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لو آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا، یہ بند کرائے گا، لو آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا، اگر تم ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو پھر ہدایت والے بنو گے۔ تو اللہ کے نزدیک ان صحابہ کا بڑا مقام ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جب آگے چلے ان کو بنی اسرائیل کو لے کر، اور ان کو کہا کہ چلو میرے ساتھ اب فلسطین پر چلتے ہیں، ہمارا اصل گھر فلسطین ہے، وہاں پر چلتے ہیں، وہاں پر چل کے رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، ہم تو نہیں جاتے، وہاں پر تو عمالقہ کی قوم رہتی ہے، بھائی چلو اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ کہ نہیں، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے قتال جدال جو کرنا ہے کرو، ہم تو ادھر ہیں، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ۔ تو ان کی ہٹ دھرمیاں اسی طریقے سے چلتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر حابیل اور قابیل کے واقعے کو بھی ذکر کیا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور حابیل اور قابیل کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ حسد، دونوں بھائی تھے، قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہ حسد کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو، نبیوں کی اولادوں کو بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا۔ دو بھائی ایک الگ ہے، نبیوں کی اولاد، ان کے معاملہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے بات کو نہیں مانا، آپس میں بھائی سے حسد کیا، اس حسد کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا۔ اور انہوں نے جب قتل کیا تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ کسی نے بھی ایک نفس کو، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ساری انسانیت کو قتل کرنا۔ تو حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں ان سب کا گناہ اس قابل کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو زندہ بچا لیا، گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کے حسد سے، اس قسم کی نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے بعد آگے بھی مزید احکامات وغیرہ ہیں، انشاءاللہ وہ کل تفصیل سے اور زیادہ بیان کیے جائیں گے، جس میں دوبارہ چوری کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، تو اور دوسرے قتل کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر منافقین کے ساتھ دوبارہ یہ بتایا ارتداد، کفر، ان مشرکین کے ساتھ کس طریقے سے معاملات رکھنے ہیں، ان پر انشاءاللہ تسلیس کو پھر اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ تین کو کس طریقے سے قرآن میں رد کیا گیا۔ انشاءاللہ ان کو کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہیوں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے، ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس قرآن کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ یا اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ قرآن کے نور کو اے اللہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، قرآن کے نور سے منور نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے، اس درس قرآن کی برکت سے، یا اللہ تو ہمارے دلوں پر جو یہ زنگ گناہوں کی وجہ سے لگ چکا ہے، اے اللہ اس کو صاف فرما۔
اے اللہ جو یہ سیاہی ہمارے دلوں پر ان گناہوں کی وجہ سے لگ گئی کہ قرآن کے نور کو نہیں سمجھ سکتے، یا اللہ اس سیاہی کو دور فرما۔ یا اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں یا اللہ ہمیں خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما، ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہر روز تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جماعت کے ساتھ صبح کی، فجر کی اور عشاء کی نماز بالخصوص پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے مانگا نہیں جاتا، تو فضل فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی نوسط سے پورے کے پورے عالم میں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ انہیں تہس نہس فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، داخلی اور خارجی جتنے بھی دشمن ہیں یا اللہ ان سب سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو تہس نہس فرما۔ یا اللہ اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو پوری عالم اسلام کا اللہ اسے امام بنا، پوری دنیا میں دین کی خدمت اے اللہ اس ملک سے اے اللہ تو جاری و ساری فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ صحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو جو بھلائیاں حضور نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان یا اللہ جو قبروں میں جا چکے ہیں، یا اللہ جو بے بس پڑے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہر رات کو اے اللہ تو لاکھوں لوگوں کو اے اللہ تو جہنم سے بچاتا ہے، یا اللہ ان کو بھی اللہ جہنم سے بچا۔ یا اللہ ان کی بھی قبروں کو نور و منور فرما۔ یا اللہ وہ لاوارث پڑے ہیں، یا اللہ ان کے اپنوں نے بھی بھلا دیا، یا اللہ تو نہ ان کو بھول جا۔ یا اللہ بخشش کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما، اسلام پر زندگی نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ بیٹھنا قبول فرمائے۔